بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ میرے خیال سے ڈائریکشن طے ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنی سماعت کے پہلے روز جو کل تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے اس میں بتا دیا کہ وہ کیا فیصلہ دینے جا رہی ہے، سپریم کورٹ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، سپریم کورٹ اس فیصلے کو کرنے کا استحقاق کیسے رکھتی ہے، اور جن جن فریقین کو نوٹس جاری کیے ہیں اس سے بھی اندازہ ہو گیا، آج کی سماعت کے کچھ ورڈ سے ہی اندازہ ہو گیا کہ حکومت کو یہ الٹی نگلنی پڑنی ہے۔ الیکشن کمیشن کو انتہائی صورتحال کے لیے تیار ہونا ہوگا جو سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ہو۔ میں آگے چل کے ڈیفینیٹلی بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ اپنا کیا فیصلہ دینے جا رہی ہے اس کے حوالے سے، اپنے الیکشن کمیشن کے سیکشن کے حوالے سے، مگر دیگر کچھ اور بہت عام خبریں ہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے کیسے دیا جاتا ہے اور اس معیار کے ساتھ، الفاظ کے چناؤ کے ساتھ جو ایک مقبول ترین ہائی لیول کا انٹرنیشنل گریڈ کا لیڈر ہی دے سکتا ہے، جو ایک بہترین قسم کا سپورٹس مین ہی دے سکتا ہے، اس کے ان جوابات پہ میں نے کچھ بات کرنی ہے۔ عدالت نے خود کہہ دیا کہ حکومت ظلم کر رہی ہے عمران خان سے سیکورٹی لے کے، اس کی کچھ ڈیٹیلیں ہیں۔ شاہد خاقان عباسی سے متعلق جو میں نے پریڈکٹ آپ کو کیا تھا کہ اس بندے کی زبان بند کرائی گئی بھی ہے، یہ بالکل بھی نہیں بول رہا جب سے الیکشن کمیشن نے یہ احکامات جاری کیا۔ شاہد خاقان الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی کا ودن پی ایم ایل این کیا سٹانس ہے، وہ بڑی اہمیت ہمیں چیزیں ایک کے بعد ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو سیکوینس سامنے میں نے بنایا ہوا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے دھمکی دی تھی، بلکہ بہت بڑی دھمکی دی تھی، اور اپنے قد کاٹ کے حوالے سے تو اتنی بڑی دھمکی نہیں تھی، لیکن عہدے کے حوالے سے بہت بڑی دھمکی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم رہیں گے یا عمران خان رہے گا، ہمارا وجود خطرے میں پڑ چکا ہے عمران خان کی وجہ سے۔ اگر اس کو سیاسی حد تک کہہ دیا جاتا، الیکشن کی حد تک کہہ دیا تو مجھے سمجھ میں آتا، لیکن انہوں نے اپنی دانست ضرور بتائی ہے۔ اچھا سیاسی حد تک ہوتا تو بات سمجھ آتی، مگر جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کو ختم کرنے کے لیے، اس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا جمہوری عمل ہے اور کیا غیر جمہوری عمل ہے، تو یہ باتیں بہت حد سے آگے تجاوز کر گئی تھیں، اور بتا دیا تھا موصوف نے کہ وہ کس لیول تک نیچے گر سکتے ہیں، کس لیول تک وہ لے کے جا سکتے ہیں عمران خان کی دشمنی میں، اپنی جیت کے نشے کے اندر، اور اپنی جو قائد ہیں ان کے حکم کے اوپر۔ بہرحال دھمکی انہوں نے دی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ طور پر اقدام قتل کی دھمکی کے حوالے سے درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے، وہ تو ہے۔ مگر آج ایک اور بڑی زبردست بات ہوئی۔ عمران خان صاحب نے خود بھی بہت ٹکا کر جواب دیا، اور بڑا مزے کا جواب دیا۔ میں یوں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی پرسنالٹی اور مزاج سے مطابقت رکھنے والا انہوں نے یہ جواب دیا، اور میچ کر رہا تھا وہ جواب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوران جاتے ہوئے نا رپورٹرز وغیرہ نے پوچھا، انہوں نے اگنور کیا کچھ سوالوں کو نا، انہوں نے کہا کہ کچھ آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہے رانا ثناء اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے کہا یہ کس کی بات کر رہے ہیں آپ، ان کی تو کوئی ایسی اوقات ہی نہیں ہے۔ یہاں تک بھی بات سمجھ آ گئی رانا ثناء اللہ سے متعلق، مگر پھر عدالت کے اندر شاید ججز وغیرہ نہیں آتے تو غیر رسمی گفتگو ہو رہی تھی صحافیوں سے، جو رپورٹ ہوئی ہے ذرا میں آپ کو اس سے متعلق بتاؤں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ کیا صحافیوں نے عمران خان صاحب سے کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ یا آپ رہیں گے یا ججز رہیں گے، یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے، تو آپ بتائیں کون رہے گا۔ تو انہوں نے کہا میری خواہش تو یہی ہے، بڑا زبردست جواب ہے، میری خواہش تو یہی ہے کہ دونوں رہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا میری خواہش یہی ہے کہ دونوں رہیں، اور اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تو پھر یہ طے ہے کہ وہ نہیں رہیں گے ہم رہیں گے۔ بڑا کلاس آنسر۔ نے کہا اب انہوں نے یہ کہہ دیا یا وہ رہیں گے ہم رہیں گے، تو میری خواہش یہ ہے کہ دونوں رہیں، اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ نہیں رہیں گے۔ خان صاحب نے یہ تک کہہ دیا۔ اچھا کوئی شک نہیں، اور ایک سپورٹس مین کی ہے اسی طرح ہی ہونا چاہیے۔ سپورٹس مین جب میدان میں اترتا ہے نا تو وہ یہ سوچ کے نہیں اترتا کہ میں ہار جاؤں گا، اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اپنے اوپوننٹ کو، اپنے مخالف کو پچھاڑ کے رکھ دینا ہے، اس کو ان تمام سوچوں کا بہت اچھے سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال خان صاحب کا اپنے اوپر اعتماد ہے، اور خان صاحب نے وہی جواب دیا جو ایک کھلاڑی کو دینا چاہیے، اور انہوں نے دیا۔ اور ویسے بھی ملک کے حالات کے حوالے سے بھی ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ملک کی تاریخ میں بہت سی چیزیں نئی بھی ہو رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حالات کے اندر کچھ ایسا ہونا چاہیے، کوئی گفتگو ہونی چاہیے، مذاکرات۔ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہونا چاہیے، حالات بتا رہے ہیں، اس طرح کے مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا اس وقت، یہ انہوں نے ضرور کہا۔ ویسے بھی ملک کی نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے جی، ان دھمکیوں شمکیوں سے ہونا کیا ہے، اور اب سیاست بالکل مختلف ہو چکی ہے، حالات ساری دنیا کے بھی سامنے، عمران خان صاحب کے سامنے ہے، تو بڑا میں جسے کہتا ہوں عمران خان صاحب نے اعصاب شکن جواب دیا رانا ثناء اللہ صاحب کی دھمکی کا، اور ہر اس پیرائے پر یہ جواب فٹ ہوتا ہے جس پیرائے پر رانا ثناء اللہ صاحب عدالت میں جا کے مکریں گے۔
اگر وہ یہ مقابلہ اور یہ وجود ختم کرنے کا معاملہ سیاسی طور پہ دے رہے ہیں تو تب بھی عمران خان جواب دے رہے ہیں اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ ہاں وہ بھائی فکر نہ کرو، اول تو ہم چاہتے ہیں دونوں رہیں سیاست کے اندر، اگر اب وہ کہہ رہے ہیں تو وہ ختم ہو گئے۔ اگر وہ ایلیمینیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ بھی پورا فٹ بیٹھتا ہے عمران خان صاحب کا یہ جواب کہ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، پھر وہ نہیں رہیں گے۔ زمان پارک میں عوام کا رد عمل، پھر پورے پاکستان میں رد عمل انہوں نے دیکھ لیا ہے نا، تو عوام عمران خان کو تو بچا لے گی، بعد میں انہیں نہیں چھوڑے گی۔ تو خان صاحب کا یہ اعتماد ہر پہ ہے، سپر فٹ آنسر، یعنی ایک جملے کے اندر دریا کو کوزے میں بند کر کے انہوں نے یہ تمام جواب دیا۔ اچھا جی، دوسرا یہ تو ہو گیا۔ اچھا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ رانا ثناء اللہ کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر نامعلوم افراد ہٹ جائیں تو 1 منٹ سے پہلے یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو مذاکرات انہوں نے کہا ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا سیکورٹی کون سی، سیکورٹی میری اپنی ہے، یہ رانا ثناء اللہ کون سی دے رہے ہیں، یعنی کہ تو میرے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ خان صاحب نے یہاں تک بات کی۔ اچھا، دوسرا 7 کیسز میں عبوری ضمانتوں کے منظور ہونے کے دوران نا عدالت کے اندر بھی نا، یعنی عدالت کو بھی اس بات کا ادراک تھا، انہوں نے کچھ بہت اہم باتیں کی۔ انہوں نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، خود کہا کہ عمران خان کی سیکورٹی لے کر بہت برا کیا، بہت غلط اقدام، عمران خان کی سیکورٹی نہیں لینی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا بدقسمتی ہے سلمان تاثیر کا واقعہ بھی اسی شہر میں ہوا ہے، یعنی اسلام آباد میں ہوا ہے، یعنی ہمیں پتہ ہے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ یہاں سلمان تاثیر جیسا واقعہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا بدقسمتی ہے، یہ انہوں نے خود کہا۔ عدالت نے خود خدشے کا اظہار کیا کہ یہ کسی اور پر رائے کے اوپر ہے، حکومت یہ صحیح کام نہیں کر رہی۔ پھر عدالت نے یہ کہا کہ آپ کو ٹرائی کورٹ بھی جانا ہے، عدالت نے بری ضمانت منظور کر لی، تاریخ انہوں نے کہا ہم بعد میں دے دیں گے، تو یہ تو ہو گیا۔ میں نے کہا میں آپ کو ذرا فردر کچھ عدالت کے اندر کیا ہوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسرا ہماری پریڈکشن، آخر میں سپریم کورٹ کا دوسرا ہماری پریڈکشن بالکل درست تھی۔ ہم نے کہا تھا شاہد خاقان عباسی کو، تو میرے پاس اطلاع تھی، خبر تھی میرے پاس کہ شاہد خاقان عباسی کا نا ذرا منہ کو زپ لگائی گئی ہے، ان کو میڈیا سے بھی دور رکھا جا رہا ہو، یہ کہا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ اے آر وائی نے پکڑ لیا مجھے، انہوں نے انٹرویو دیا اے آر وائی پہ، اور جان بوجھ کے یہ انہوں نے کہا ان سے سوال کیا کہ کیا 90 روز میں انتخابات نہ ہونا صحیح بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے، انتخابات 90 روز میں ہی ہونے چاہیے، یہ بالکل غلط فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آپ کو درست لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست ہے تو کیا بھٹو کی پھانسی درست تھی؟ اس حد تک وہ کہہ رہے ہیں جس طرح بھٹو کی پھانسی غلط تھی، اس طرح الیکشن کمیشن کا انتخابات کی تاریخ کو ملتوی کرنا اسی طرح کا ہی ہے۔ تو خان صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ جماعتوں پر پابندی لگانا درست نہیں ہے، یہ دراصل ناکامی ہوتی ہے۔ تو خان صاحب تو ہر لحاظ سے مریم بی بی کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں، ہر لحاظ سے رانا ثناء اللہ صاحب کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ مریم بی بی کہہ رہی ہیں عمران خان پہ پابندی لگنی چاہیے، انہوں نے کہا بالکل نہیں، یہ تو ناکامی ہے اگر پابندی لگ جائے۔ رانا ثناء اللہ ہی کہہ رہے ہیں، کہا یہ تو ناکامی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب مکمل طور پر کھل کے سامنے آ گئے، اور بھی چیزیں کچھ تھیں انہوں نے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا جیلوں میں ڈالنا دراصل ناکامی ہوتا ہے، ایسا رہا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، اور ایسے ڈیسنٹ سیاستدان کا ویسے یہی کام ہوتا ہے، تو پھر وہ سیاست چھوڑ دیتا ہے۔ اور کیونکہ انہوں نے ماضی میں دیکھ لیا ہاشمی صاحب کا کیا ہوا، چودھری نثار اپنے گھر میں بیٹھے، تو انہوں نے کہا میں کسی اور جماعت میں جانے سے بہتر میں گھر بیٹھنا پسند کروں گا۔ تو میں نے کہا میں یہ ریکارڈ کروں گا، میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی، تو آج پتہ چل گیا کہ شاہد خاقان عباسی ودن نون لیگ اس بات سے اختلاف ہے، چاہے اس کی ان کو پتہ کہ شکست یقینی ہے اگر مقررہ وقت پہ بھی ہو جائیں، بعد میں بھی ہو جائیں، لیکن انہوں نے کہا یہ فیل جو ہے غیر آئینی ہے، یہ فیل غیر آئینی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب آ جاؤں جی سپریم کورٹ کے ججز کے ریمارکس میں، جس کی بنا پر ڈائریکشن مکمل طور پر کلیئر ہو چکی ہے، اور پتہ چل گیا جی کہ سپریم کورٹ نے اس ڈائریکشن کو سیٹ کر کے فیصلہ دینا کیا ہے۔ میں آپ کو 2-3 جملے بتا دوں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا جی۔ سماج شروع تو جسٹس جمال بندوخینی 5 رکنی بینچ ہے نا، تو انہوں نے اختلاف کرنے میں بہت مشہور ہیں جسٹس جمال بندوخینی صاحب، اس سے پہلے بھی نا، تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں 3-2 سے فیصلہ آ سکتا ہے۔ تو جسٹس جمال بندوخینی نے کہا پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ اس کیس کو سن سکتی ہے کہ نہیں سن سکتی، اور سماعت کے دوران ہی جسٹس مریم نے کہا سر الیکشن 90 دن میں کرانے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا، تو سپریم کورٹ سن سکتی ہے اس کیس کو، تو ان چکروں میں نہیں پڑنے کہ سپریم کورٹ مجاز ہے یا نہیں ہے اس کیس کو سننے کے لیے، کہ سپریم کورٹ کے ہی احکامات کی خلاف ورزی ہے جو یہ کام ہوا ہے، تو ہر حالت میں سپریم کورٹ سن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ چیف جسٹس نے بڑے ہمارے ریمارکس نے کہا پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن صدر کی دی ہوئی تاریخ کو بدل دے، یہ بڑی بات ہے کہ الیکشن کمیشن اتنی پاورفل ہے کہ وہ صدر کی دی ہوئی تاریخ کو بدل دے۔ کیا آئین میں الیکشن کمیشن کے پاس نگران حکومت کا دورانیہ بڑھانے کا اختیار ہے؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے۔
کیا آئین میں نگران حکومت زیادہ دیر قائم رہ سکتی ہے؟ یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے. اور ویسے بھی چیف ایگزیکٹو ہیں, کمانڈر ان چیف ہیں صدر مملکت, ان کی تاریخ کو بدلنا ناممکن ہے الیکشن کمیشن کے لیے. تو عدالت مکمل طور پر ڈائریکشن دی, فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے, چیف سیکرٹری کو نوٹسز جاری کر, الیکشن کمیشن کو کیے ہیں, اور تمام کو تمام. تو ڈائریکشن طے ہو گئی, کل پھر سماعت ہے. میں آپ کو بتا دوں اس ہفتے کے اندر یہ کیس فارغ ہو جانا ہے. ہاں جی, آپ کو اگلے جمعے تک نا, یا ہفتے تک آپ کو یہ کیس بالکل کلیئر نظر آنا ہے. اس کا فیصلہ ہو جائے گا, الیکشن کو کرانے پڑنے. ہم نے بہت خیال رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.